بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب حسن صاحب اور کندرکی کے چیئرمین کے امیدوار ہماری بہن محترمہ زینت مہدی صاحبہ، سنبل کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب مشیر چودھری صاحب، بلاری سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب ذیشان عرف گڈو صاحب، بہڈی سے شاداب صاحب مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں، اور بلاسپور رامپور سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب یعقوب خان صاحب، اور ضلع صدر جناب فرید ظفر رحمانی صاحب جو ٹانڈا کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ہیں۔ میں آپ تمام سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ 4 تاریخ کے دن آپ تمام مل کر اپنا ایک ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں استعمال کر کے اپنے اتحاد کو اور اپنے سیاسی شعور کو مضبوط کریے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سنبل کی عوام کو یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا پورا ارادہ تھا کہ وہاں پر آ کر سنبل کی سرزمین پر اور دیپا سرائے میں جا کر وہاں کی عوام سے میں ملوں اور ان سے بذات خود میں گزارش کروں کہ وہ ہمارے مجلس کے چیئرمین کے امیدوار جناب مشیر چودھری صاحب کو کامیاب کریں۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ سماجوادی پارٹی کے جو قائدین ہیں اور وہاں کے جو ودھائک ہیں، انہوں نے ایک سازش رچی اور ہم کو وہاں جانے سے انہیں روکا، ان کو کامیابی ملی۔ مگر میں سماجوادی پارٹی کے جتنے قائدین ہیں، نیتا ہیں، ان کو بتا رہا ہوں کہ اگر آج وہ مجھے روکنے میں کامیاب ہوئے تو مگر یاد رکھو 4 تاریخ کے دن ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، اور سنبل کی عوام انشاءاللہ تعالی مشیر چودھری کو اپنا چیئرمین منتخب کرے گی۔ اور جو سنبل کے ودھائک ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیدرآباد کو جا کر تم اپنا کام کراؤ گے، تو نواب صاحب وہ زمانہ چلا گیا۔ دیپا سرائے میں بھی میرا ایک گھر ہے، اس وہاں کے رہنے والوں کے دلوں میں ہماری ایک محبت اور جگہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی سنبل کی عوام ایک اچھا فیصلہ لیتے ہوئے مشیر چودھری کو کامیاب کرے گی۔ وہیں پر بلاری میں ذیشان صاحب محنت کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، میں وہاں کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کو کامیاب کریں۔ بہڈی سے شاداب صاحب ایک تعلیم یافتہ امیدوار ہیں، ان کو کامیاب اور کامران کریں۔ ہمارے ضلع صدر سنبل کے عبداللہ خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ان کی ہماری پوری ٹیم کام کر رہی ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کندرکی میں ابھی ہمارے بھائی جناب مہدی حسن صاحب نے بتایا کہ غریبوں کے لیے ایک میرج ہال شادی گھر بنایا گیا، نگر میں عیدگاہ کی خوبصورتی کے لیے فرش اور گیٹ لگوائے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بلا لحاظ مذہب ملت کام کروائے گئے، شمشان گھاٹ کا بھی کام کروایا گیا، اور یہاں پر ایک بہترین خوبصورت جم بنوایا گیا۔ نگر کے کوڑا کچرا ڈالنے کے لیے زمین خرید کر اس میں MRF سینٹر اور سڑکیں بنوائی گئی ہیں، چھوٹے بڑے روڈوں نالوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور الحمدللہ اب تک ہمارے بھائی مہدی حسن کی کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ رہا کہ 1529 پردھان منتری یوجنا کے تحت غریبوں کے لیے مکان بنوائے گئے، اور قبرستان کی باؤنڈری، شمشان گھاٹ کا کام کروایا گیا، اور بہترین پارک کا یہاں پر انہوں نے کام کروایا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں میرے بھائی مہدی حسن صاحب کو، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ ان کو اور مضبوط کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے، تاکہ جو وکاس کا ترقیاتی کام ابھی ہونا باقی ہے وہ اس کو لے کر چلیں گے۔ میں آپ سے یہ بھی اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ یہاں سے زمینی سطح سے اپنی ایک لیڈرشپ کو بنائیے۔ میں بار بار آپ سے پکار کر کہتا آیا ہوں کہ جب تک آپ اپنی لیڈرشپ کو نہیں بنائیں گے، آپ اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکیں گے، آپ ظلم کو نہیں روک پائیں گے، آپ اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے۔ تو یہاں سے
ایک پیغام جانا چاہیے کہ پہلے سے زیادہ تعداد میں آپ ہماری بہن محترمہ زینت مہدی حسن صاحبہ کو ایک بڑی میجورٹی سے کامیاب کریں۔ میں کندرکی کے ویدھان سبھا میں بھی آپ کے درمیان میں آیا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے حافظ وارث کا ساتھ دیا، ان کو ووٹ دیا۔ جنہوں نے نہیں دیا میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کا دل جیتیں، آپ کا اعتماد حاصل کریں۔ مگر آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس کسی کو آپ نے کامیاب کیا، آج اتر پردیش میں ایک خوف کا ماحول ہے، اور اتر پردیش کے مکھیہ منتری کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب چنگا ہے، بڑا ہی جھوٹ کو کہتے ہیں۔ 2017 سے 2022 تک 35,000 فرقے وارانہ فسادات اتر پردیش میں ہوئے، تو اتر پردیش میں کہاں چنگا ہے؟ آپ بتائیے، ہر سال 5 سال میں ہر سال کو ایسا سال نہیں جاتا جہاں پر دلتوں پر اتیاچار نہیں ہوتا۔ 11,000 ہر سال، مانے 2017 سے 21 تک ہر سال 11-12 ہزار دلتوں پر ان پر اتیاچار کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے فگر آیا؟ یہ مودی سرکار کا NCRB کا ڈیٹا کہتا ہے، مگر اتر پردیش کے مکھیہ منتری کہتے ہیں کہ اتر پردیش میں سب چنگا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مافیا ختم ہو چکا ہے۔ ارے اگر مافیا ختم ہو چکا ہے تو بتاؤ BJP میں جو جتنے لوگ ہیں، ان پر جو مقدمے ہیں، ان پر جو کرمنل کیس ہے، ان کا آپ کیا کریں گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایک ڈر اور خوف کے ماحول میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مراد آباد میں رمضان کے دوران کسی نے اپنے گودان میں تراویح کی نماز کا انتظام کیا گیا تو وہاں پر جا کر چھاپا مارا جاتا ہے۔ ابھی ہم مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ رہے تھے، ہم کو بتایا گیا کہ مسجد کے اوپر چھت ڈالا جا رہا تھا تو چھت کا کام رکا دیا گیا ہے۔ بتاؤ پھر یہ آخر ایک طرفہ تماشا کیوں ہوتا ہے؟ اور میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے ویدھان سبھا کے چناؤ میں تاریخی طور پر جھولی بھر بھر کر آپ نے سماجوادی کو ووٹ دیا۔ میں کندرکی کے جلسے میں جب میرے حافظ وارث کے لیے آپ سے ووٹ کی اپیل کر رہا تھا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہہ رہا تھا، پکار کر کہا کہ یقین کرو میری بات کا کہ یہ سماجوادی پارٹی BJP کو نہیں روک پائے گی، مگر آپ نے کچھ اور فیصلہ لیا۔ ہم آپ کے فیصلے کی عزت کرتے ہیں، مگر بتاؤ اتنی بڑی تعداد میں آپ نے ووٹ دیا تب بھی BJP کامیاب ہو گئی، اور جب کامیاب ہو گئی تو سماجوادی کا کوئی نیتا آتا نہیں ہے۔ سماجوادی کے کوئی نیتا میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ غلط کو غلط بول سکے، ظلم کو ظلم بول سکے، اور مظلوموں کا ساتھ دے سکے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ نے ووٹ تو دے دیا ان کو، کسی کو آپ نے اپنا ودھائک بنا لیا، مگر ان کی زبان نہیں کھلتی۔ ویدھان سبھا میں جاتے ہیں اور گونگے اور اندھے بن کر بیٹھتے ہیں، ان کی زبان نہیں کھلتی۔ وہاں پر ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا، سرکار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر نہیں پوچھتے کہ بتاؤ اسکول کیوں نہیں کھولے جاتے، بتاؤ یہاں پر ترقی کا کام کیوں نہیں ہوتا، بتاؤ آخر کون سے قانون کے تحت آپ من مانی کرتے ہیں اور کسی کا گھر بلڈوزر سے توڑ دیتے ہیں۔ آپ یہی چیزیں ہیں، جب تک آپ اپنے ووٹ سے اپنے نیتا کو نہیں پیدا کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ میری بات اگر کسی کو پسند نہیں آ رہی ہے تو مجھے معاف کر دینا، مگر سچائی یہ ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی دیکھیے آپ کا کیا مقام ہے۔ ایک مثال دے کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ بہار کے مکھیہ منتری نتیش کمار اور تیجسوی یادو اتر پردیش کو آتے ہیں، اکھلیش یادو سے ملتے اور کہتے ہیں کہ 2024 کے پارلیمانی چناؤ میں ہم سب مل کر الیکشن لڑیں گے۔ مگر آپ کو بتاؤں، بہار میں ان لوگوں نے ایک ایسے آدمی کو جیل سے رہا کیا جو کلیکٹر تھا، دلت پریوار سے تھا، اس کا نام کرشنیا تھا، اور یہی اس وقت کا ایک اعلیٰ ذات کا MLA، اس نے ایک ماپ کے ذریعے اس دلت کلیکٹر کی ہتیا کر دی، کورٹ نے اس کو عمر قید کی سزا دی، تو نتیش کمار اور تیجسوی یادو کی سرکار نے قانون کو بدل کر اس کو جیل سے رہا کروا دیا، اس کو جیل سے رہا کروا دیا۔
اور سب سے پہلے اگر اس دلت IAS آفیسر DM کی ہتیا کی اس کی بیوہ کے ساتھ اگر کوئی کھڑے ہو کر اس کی تکلیف کو، اس کی پیڑا کو سمجھ کر کسی نے یہ کہا کہ غلط فیصلہ لیا گیا، تو مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے اسد الدین اویسی نے اس کو غلط کہا۔ مگر میں غلط اس لیے کہا کہ اگر کسی سے بھی ناانصافی ہوگی تو غلط ہوگا، مگر سوچو تھوڑی دیر کے لیے کیوں اس کو چھوڑا گیا؟ کیونکہ وہ جس سماج سے آتا ہے وہ سماج پورا اس کے ساتھ ہے، اور ان کو 2024 میں بہار میں اس سماج کی ووٹ کی ضرورت ہے، اسی لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ بلقیس بانو کو جنہوں نے ریپ کیا، حاملہ تھی بلقیس بانو، اس کا ریپ ہوا، اس کی معصوم بچی کو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا قتل کیا گیا۔ بلقیس بانو کے رشتہ دار مہیلاؤں کا ریپ ہوا اور ان کا قتل ہوا۔ اس کے قاتلوں کو گجرات کی BJP کی سرکار چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں چھوڑتی ہے؟ کیونکہ چھوڑنے والوں کی طاقت تھی، وہ قاتل تھے، مجرم تھے، مگر چھوڑا اس لیے کیونکہ ان کی پاس سیاسی طاقت تھی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم میں وہ طاقت ہے؟ کیا تم میں وہ طاقت ہے؟ بتاؤ، تم میں وہ طاقت نہیں ہے۔ تمہارے آنسوؤں کی قیمت نہیں ہے، تمہارے اس اجڑے ہوئے گھروں کی جو بلڈوزر سے توڑ دیا جاتا ہے اس کی قیمت نہیں ہے، تمہاری تکلیف کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ تم ایک سیاسی طاقت نہیں بن رہے ہو۔ اسد الدین اویسی پر الزام لگتا ہے، لگنے دو، مجھے ان الزامات کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دن اللہ فیصلہ کرے گا، اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں ان کو اللہ کے دربار میں اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ مگر سنو میری اس بات کو، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کو جذبات میں لا کر تھالیاں حاصل کرو، میں تمہارے تھالیوں کا محتاج نہیں، میں تمہارا اتحاد چاہتا ہوں، میں تمہاری طاقت، تم کو طاقت بنتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری آنکھ اللہ بند کرنے سے پہلے اتر پردیش میں آپ ایک سیاسی طاقت بنے۔ ارے اگر ہر سماج کا ایک نیتا ہو سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں نہیں ہو سکتے آپ؟ کیا آپ اکھلیش یادو کی غلامی کریں گے زندگی بھر؟ کیا آپ BJP یوگی اور مودی سے ڈر کر کسی کا ساتھ دیں گے؟ سوچو، بلقیس بانو کے قاتلوں، بلقیس بانو کے عصمت ریزی کرنے والوں کو چھوڑ دیا گیا، ایک دلت IAS آفیسر کو مارنے والے کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس میں سیاسی طاقت تھی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہتھکڑیاں، زنجیر لگی ہوئی ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے اور کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اور کون آواز اٹھاتا ہے؟ جس کو B ٹیم کہتے وہ آواز اٹھاتا ہے، جس کو گالی دیتے وہ آواز اٹھاتا ہے، جس کے تعلق سے نہیں معلوم کیا کیا کہا جاتا ہے، ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوا۔ ارے یہ سماجوادی کا نیتا اکھلیش یادو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر ایک فون لے کر 280 ورڈ کا ٹویٹ کر دیتا ہے، ارے نام تک نہیں لے سکتا عتیق کا اور اشرف کا، نام نہیں لے سکتا کیونکہ ڈرتے ہیں۔ ارے اگر مافیا ہے تو کہاں نہیں ہے مافیا کا سب سے اس طرح کا سلوک کیا جائے گا؟ اگر ہے تو استعمال کرو قانون کو، مگر یہ جو اتر پردیش کی سرکار نے یہ جو پالیسی بنائی ہے کہ گولی کا جواب گولی سے دیں گے، تو میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاندھی کو مارنے والے کا نام گوڈسے تھا، گاندھی کو مارنے والے کا نام گوڈسے تھا، تو گوڈسے کو پکڑا گیا اور گوڈسے پر مقدمہ چلا، اور مقدمہ چلنے کے بعد کورٹ سے اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ اس کو بولتے قانون کی کامیابی۔ گاندھی سے بڑا کوئی نیتا نہیں ہو سکتا اس دیش میں، گاندھی سے بڑا بابا صاحب امبیڈکر تھے، مگر گاندھی کو مارنے والے کو ہم نے کورٹ میں کیس چلایا، راجیو گاندھی کو بم چھوڑانے والوں کو کیس چلایا، جیل میں رکھا چنئی میں، اندرا گاندھی کو مارنے والوں کو ہم نے کیس چلایا اور جیل میں رکھا اور سزا دی۔ یہ قانون کی کامیابی ہے، یہ غنڈوں کی کامیابی نہیں تھی۔ اور آپ دیکھ لو پاکستان سے اجمل کسب آیا،
بمبئی کی ممبئی کی سڑکوں پر خون کی ہولی کھیل رہا تھا، اس کو زندہ پکڑنے میں ہمارا ایک بہادر پولیس کا سپاہی شہید ہو گیا. ہم نے اجمل کسب پر مقدمہ چلایا، کورٹ نے سزا دی، اس کو پھانسی پر چڑھایا. تو ممبئی کے مسلمانوں نے کہا کہ اس آتنکوادی کو اپنے قبرستان میں دفنانے کی جگہ نہیں دیں گے، تو جیل کے کسی کونے میں لے جا کر اس کو دفن کر دیا گیا. یہ قانون کی کامیابی ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ قانون کی کامیابی ہو، گولی کی کامیابی نہ ہو. دیش چلے گا تو سنویدھان سے چلے گا، دیش چلے گا تو قانون کے مطابق چلے گا. سزا دے گی تو گولی نہیں، کورٹ سزا دے گی. اگر گولی سے سزا دی جائے گی تو پھر بتاؤ اس دیش میں سنویدھان کا کیا ہوگا؟ اگر گولی سے ختم کرنا ہے تو کورٹ کو تالے ڈال دو، اگر گولی سے ختم کرنا ہے تو سنویدھان کو پھینک دو اٹھا کر، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر مرنے والے کا نام عتیق اور اشرف نہیں ہوتا، ہمارا کسی کا نام راجو اور رام بھی ہوتا، تو اسد الدین اویسی اسی طرح سے مخالفت کرتا. کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے لوک تنتر میں کامیابی اس وقت ہوگی جب سنویدھان کامیاب ہوگا، جب کورٹ سے سزا دی جائے گی، جب قانون کے مطابق کسی کا گھر توڑا جائے گا. من مانی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ بتائیے، ایک مکھیہ منتری ہیں، دھرم گرو بھی ہیں، اور وہ ودھان سبھا میں کھڑے ہو کر غصے میں لال پیلے ہو جاتے ہیں، مٹی میں ملا دیں گے، مٹی میں ملا دیں گے. کیا یہ زیب دیتا ہے ایک مکھیہ منتری کو، ایک دھرم گرو کو، کہ بولیں کہ ہم مٹی میں ملا دیں گے؟ ارے ہم تو مٹی سے، ہمارے رب نے ہم کو بنایا، ہمارے رب نے ہم کو مٹی سے بنایا. تو شیطان نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا. تو اللہ نے کہا نکل، ہم مٹی سے بنائے گئے مٹی میں ہی جائیں گے. مکھیہ منتری جی، ہم اس مٹی میں پیدا ہوئے، ہماری ماں نے ہم کو 9 مہینے اپنے کوکھ میں رکھا، اسی مٹی میں پیدا کیا. جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا اسی مٹی میں جائیں گے، اور اسی مٹی سے اٹھائے جائیں گے قبریں جب کھلیں گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، افسوس ہوتا ہے کہ بھارت کے اتنے بڑے پردیش کے مکھیہ منتری ہیں، دوسری مرتبہ مکھیہ منتری بنے ہیں، اور ان کے اطراف میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کے کبھی پردھان منتری بننا بھی چاہتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، خواب دیکھیے، خواب دیکھیے، مگر گولی سے دیش نہیں چلتا. مکھیہ منتری سنویدھان سے چلتا ہے جو بابا صاحب امبیڈکر کا بنایا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ جس کو پولیس کی زنجیروں میں، پولیس کی کسٹڈی میں ہے، عتیق اور اشرف پر کورٹ نے سزا بھی دی، وہ پرزنر بھی ہے، قیدی بھی ہے، ان کو لایا جا رہا ہے اور کوئی آ کر گولیاں چلا دیتا ہے. مکھیہ منتری، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ گولی کا جواب اگر گولی ہے تو پھر اس وقت پولیس خاموش تماشائی بن کر کیوں بیٹھی تھی؟ کیوں خاموش تماشائی بن کر بیٹھی تھی؟ اور گولیاں مارے، اور گولیاں بہترین طریقے سے مارے. ٹریننگ دی گئی تھی. میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہندوستان ٹائمز اخبار اٹھا کر دیکھ لو، ایک آئی جی کے پولیس آفیسر ریٹائرڈ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان دونوں کی ہتیا کرنے سے پہلے، قتل کرنے سے پہلے، مرڈر کرنے سے پہلے کم سے کم پریکٹس میں 500 گولیاں استعمال کی ہوں گی. ایک آفیسر کہتا ہے کہ کم سے کم 1000 راؤنڈ کی ان کو ٹریننگ دی گئی ہے. اور وہ آ کر، اچھا یہ بتائیے، حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک کا گھر، اس کے گھر پہ چھت نہیں ہے، جھوپڑی ہے، اور اس کے پاس 8 لاکھ کا ہتھیار، 2 ہتھیار 8 لاکھ کے 16 لاکھ. یہ ان حرامیوں کے پاس دولت کہاں سے آئی تھی؟ اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھڑکاؤ بھاشن ہے. بول سکتے نا ان کو، بلکہ اور زیادہ کہتا ہوں، یہ گوڈسے کی ناجائز اولاد ہے.
اس لیے کہ گوڈسے بھی گولی سے گاندھی کو ختم نہیں کیا. کیوں ختم کیا؟ کیونکہ گوڈسے جانتا تھا کہ گاندھی ہندو مسلمان اتحاد کی کوشش کرتا تھا. تو گوڈسے کو پسند نہیں آیا، بولے گولی مارو اس کو. ایک ضعیف بوڑھے کو گولی مار دی گئی. ارے گولی چلانے والوں سنو، تم گولی سے سچائی کو ختم نہیں کر سکو گے. تم گولی سے تم اپنے آئیڈیالوجی کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے. تم گولی نہیں چلا رہے ہو، تم سنویدھان پر گولی چلا رہے ہو، تم دیش کی عدالت پر گولی چلا رہے ہو، تم ان بہادر پولیس والوں پر گولی چلا رہے ہو جو دیش میں جتنے غنڈے ہیں، مافیا، ان کو قانون کے تحت سزا دلانا چاہتے ہیں. مگر یہ کام ہو گیا اور انہوں نے کیا کیا؟ گولیاں چلائیں، ہتھیار پھینکا، سرنڈر سرنڈر سرنڈر. ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، ان کو بتایا گیا تھا کیسا ہتھیار پھینکو اور سرنڈر سرنڈر اور نعرے لگاؤ JSR کا، اور انہوں نے کیا اور اس کے بعد لے کر چلے گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے، اکھلیش یادو تو گونگے ہو گئے، بولتے ہی نہیں اس معاملے میں. سماجوادی کے نیتا کچھ نہیں بولتے، مگر جب چناؤ آئے گا تو بولیں گے اویسی کی بات کا بھروسہ مت کرو، وہ فلاں ٹیم ہے. ارے میں بی ٹیم ہوں، ڈی ٹیم ہوں، ای ٹیم ہوں، ایف ٹیم ہوں، میں الف بے تے سے جیم چیم پورل تب پوری ٹیم ہوں. ارے بتاؤ تم کون سی ٹیم کے ہو؟ تمہارا منہ نہیں کھلتا، تمہارا منہ ہی نہیں کھلتا. یہ ٹیم فلاں ٹیم. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اتر پردیش کے مکھیہ منتری سے کہ مرنے والے نے خط لکھا تھا جس میں اس نے کہا کہ اگر میری ہتیا ہوتی ہے تو فلاں آدمی ذمہ دار ہے. مکھیہ منتری لیٹر آپ کو مل گیا ہوگا، نام تو بتائیے، نام تو بتائیے کون ہے وہ، نام تو بتائیے. اچھا، جو 3 لوگ گولی چلائے، کیا ان کے گھر پہ بلڈوزر دیکھا آپ نے؟ دیکھا؟ میں بھی نہیں چاہتا ان کا گھر ٹوٹے، کیونکہ ان کے گناہ کی سزا اس کی ماں کو نہیں ملنی چاہیے، ان کے گناہ کی سزا ان کی بیوی کو نہیں ملنی چاہیے، ان کے گناہ کی سزا ان کے بھائی بہنوں کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ سنویدھان اس کی اجازت نہیں دیتا. میڈیا کے لوگوں نے پوچھا اویسی کیا تم چاہتے ہو کہ ان تینوں کا انکاؤنٹر ہو جائے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں. میں چاہتا ہوں ان کو کورٹ سزا دے، لمبی سزا ان کو کورٹ دے. ارے ہم انصاف چاہتے ہیں، بدلہ نہیں چاہتے. یہ بدلے سے دیش نہیں چلتا، انصاف سے چلتا ہے، اور انصاف سنویدھان میں لکھا ہے. مگر ہر کوئی کہے گا کہ گولی ماریں گے، گولی ماریں گے، تو پھر سنویدھان کہاں جائے گا؟ سنویدھان کہاں جائے گا بتاؤ؟ اسی لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مافیا جہاں کہیں بھی ہے، بھائی بی جے پی میں بھی ان کے کئی نیتا ہیں جن کے خلاف بہت سے مقدمے ہیں، مگر ان پر کیا ہو رہا ہے؟ سماجوادی میں بھی ہے، ان پر کیا ہو رہا ہے؟ اب تو حد یہ ہو گئی کہ میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے کہ خواتین ڈان ہے، خواتین ڈان ہے، یہ لیڈی ڈان، وہ لیڈی ڈان. اب وہ دن دور نہیں ہے جب ایک 6 سال کے بچے کو دکھا کر کہیں گے یہ بچہ ڈان، یہ بچہ ڈان. بتاؤ کتنی نفرت آپ کریں گے. ارے نفرت تو اتنی بڑھ گئی کہ میرے شیتر میں حیدرآباد کے پارلیمنٹ کی انتخابی حلقے میں ایک قبرستان ہے بہت پرانا. تو وہاں پر کسی ایک محترمہ کا انتقال ہو گیا، مہیلا کا. تو ان کے پریوار کے لوگوں نے ان کی تدفین کی، کیونکہ اس قبرستان میں جب خبر پرانی ہوتی تو لوگ اس کو کھود کر نیا جنازہ اس میں تدفین کر دیتے. تو انہوں نے، راستہ بھی تھا تو انہوں نے کیا کیا، دفنایا، اس پر ایک جالی لگا دی تاکہ وہ راستہ بھی خراب نہ ہو اور کوئی لوگ ان کی خبر کو نہ کھود کے دوسرے جنازے کو تدفین کریں. ہماری میڈیا نے کیا کیا، انہوں نے من کی بات کر دی. اور ان کی من کی بات کیا تھی؟ بتا دیا کہ حیدرآباد کا قبرستان ہمارے پڑوسی ملک کا ہے.
पड़ोसी मुल्क का है, और कहा कि उस कब्रिस्तान में इसलिए जो जाली लगाई गई क्योंकि नाउजुबिल्लाह कोई उस जनाजे को निकाल कर उससे बदफेली करना चाहता है। अस्तगफिरुल्लाह। मगर आप बताइए, जब हमने वीडियो किसी को बोलकर आ गया कि हैदराबाद का है, अब मीडिया वाले खामोश हैं, सन्नाटा छा गया। अरे शर्म करो, डूब मरो तुम लोग, डूब मरो तुम लोग। अरे कब्रिस्तान इंडिया का, हैदराबाद का, और बता रहे हैं वहां का। अरे तुमको इतनी मोहब्बत क्यों है पाकिस्तान से, हमको तो नहीं है। नहीं आप, अरे हम जिंदा हैं तो तुमको तकलीफ, भाषण देते हैं तो तकलीफ, संविधान का हवाला देते हैं तो तकलीफ, गरीब मजलूमों के हक के लिए लड़ते हैं तो पेट में दर्द होता है, बराबरी का मुतालबा करते हैं तो पेचिश हो जाता है। अब खबर में चले गए तो खबर भी इनको तकलीफ। अब क्या खबर से निकले हम तमाम लोग? बताओ आप, क्या हाल कर दिए मीडिया के लोग हमारे। अरे कुछ तो तहकीक कर लेते, पूछ लेते जाके, अरे भैया ये कहां की खबर है, कि किसने बनाया, क्या है। मगर आपने चला दिया नफरत फैलाना है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, कुछ नहीं होगा, जो चाहे चलाओ। अब कोई कहता है कि दरगाह जिहाद, उत्तराखंड में एक टीवी का एंकर, ये दरगाह जिहाद हो रहा। अरे कहां हो रहा है भाई? इतनी नफरत क्यों फैलाई जा रही? क्या हम सबसे गरीब नहीं हैं? सबसे कम पढ़े लिखे हमारे पास बच्चे और बच्चियां नहीं है, स्कूल क्यों नहीं खोलते? उत्तर प्रदेश में मदरसों के टीचर को योगी आदित्यनाथ तनख्वाह देना नहीं चाह रहे, बंद कर दिए तनख्वाह मदरसों की। उनके 2-2, 3-3 साल के बकाए हैं, अदा करो आप। उसमें हमारे हिंदू भाई हैं जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते, पंडित लोग हैं, उनको तनख्वाह नहीं देते आप। मगर आप कहते हैं हम पसमानदा लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तनख्वाह तो दो, लंबी लंबी छोड़ो मगर तनख्वाह तो दो। मगर कुछ नहीं बोलेंगे। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां से आप हमारी बहन को, संभल से हमारे भाई मुशीर चौधरी को, और जहां जहां मैंने नाम दिए हैं, जहां पर पतंग का निशान नजर आएगा, आप दुआ भी करिए और कामयाब और कामरान करिए उनको। और 2024 में इंशाअल्लाह ताला हम फिर चुनाव लड़ेंगे। 2024 में कोई मुझे कुछ बोल ले, मैं जब तक अल्लाह मेरे जिस्म में इतनी सांस को बरकरार रखेगा, मैं कहूंगा मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं, मुझे सिर्फ लड़ना आता है, मुझे लड़ना आता है, मुझे झुकना नहीं आता। मुझे लड़ना आता है क्योंकि चुनाव जब मैं लड़ूंगा, आपकी अहमियत बढ़ेगी, आपकी कीमत बढ़ेगी, आपके जज्बात की कदर की जाएगी। वरना ये सब लोग क्या समझ रहे हैं, ये कहां जाएंगे मुल्ला जी हमको छोड़कर। इनको दिल में बैठा, अरे कहां जाएगा ये हाफिज वारिस, कहां जाएगा मुशीर चौधरी, कहां जाएगा मेहदी हसन, कहां जाएगा। ये हमारे पास ही आएगा, अब नहीं आएगा, क्योंकि एक दीवाना इनके दरमियान में खड़े होकर कह रहा है कि हम एक साथ आएंगे इंशाअल्लाह। अरे हराओ ना बीजेपी को। अखिलेश यादव 2017 का विधानसभा का चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारे, 2022 का विधानसभा का चुनाव हारे, मैनपुरी जीते और रामपुर आजम हार गए। कैसा मैनपुरी जीते और रामपुर हार गए? कभी सोचा आपने? कोई भी टीम थी वहां पर? सोचो मेरे भाई, बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको जज्बात से खेला जा रहा है। अरे हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार पूरे देश में बने। और अगर सच्चाई को बयान करूं तो सबसे ज्यादा वोट किसने दिया बीजेपी को 2024 में? अखिलेश यादव के यादवों ने दिया, सबने दिया। सबसे कम किसका वोट मिला? तो हमारा। ये CSDS का डेटा है। मगर 2024 में अगर रोकना है तो बीजेपी को उसके आइडियोलॉजी से मुकाबला करो। नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से करेंगे।
ظلم کا مقابلہ ظلم سے کریں گے. ارے احمقوں کی بستیوں میں رہنے والوں، اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوتا ہے، ظلم کا مقابلہ سنویدھان سے ہوتا ہے. کمزوروں کو اگر عزت ملے گی تو سنویدھان مضبوط ہوگا. جو کمزور ہوگا وہ تمہاری آنکھوں میں مضبوط ہونا چاہیے. جو آخر ہوگا اس کو سامنے لانے کا کام تم کو کرنا چاہیے. مگر تم وہ سوچتے نہیں ہو. تم صرف ہمارے ووٹ کی بھیک مانگتے ہو، اور جب ووٹ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بھائیو بہنوں، زندگی موت کا معاملہ ہے، زندگی موت کا معاملہ ہے. اور جب چناؤ ہو جاتے ہم روز مرتے ہیں، روز گھر ٹوٹتا ہے، روز کسی کو جھوٹے الزام میں پیر پر گولی مار دی جاتی ہے، کسی کو ڈرایا جاتا ہے. ارے بتاؤ یہ کون سی زندگی گزارنے پر ہم کو مجبور کر رہے ہو؟ یہ اگر یہ دیش کے 75 سال کی آزادی کا جشن امرت اتسو منا رہے ہیں تو کیا قانون کی بالادستی رہے گی؟ یہ دیش رول آف لا سے چلے گا یا بندوق کی گولی سے چلے گا؟ اگر سنویدھان کو بچانا ہے تو دیش سنویدھان سے چلنا چاہیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 4 مئی کے دن صبح کے اولین ساعتوں میں اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ووٹ منزل ہماری بہن کو پہلے سے زیادہ میجورٹی میں ان کو کامیابی دلائیے. اور آپ دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ مہدی حسن صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کسی کو تکلیف ہو سکے. سب کو ساتھ لے کر کام کیا. قبرستان کا کام کیا تو شمشان کا بھی کام کیا. مگر مودی جی نے کیا کہا؟ قبرستان شمشان. مودی جی کبھی یہاں آ کر دیکھو، ہم نے آپ کو غلط ثابت کر دیا. ہم نے قبرستان کا بھی کام کرایا، شمشان کا بھی کام کرایا. ہم نے جنریٹر لگایا تاکہ سب کو 4 گھنٹے لائٹ مل سکے. یہ کام الحمدللہ یہاں پر ہوا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے بھائی مہدی حسن صاحب کو، اور آپ سے پھر سے گزارش کرتا ہوں کہ 4 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اتر پردیش چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. پچھلے بار ودھان سبھا اسمبلی کے الیکشن میں میری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گولیاں میرے حوصلے اور عزم میں کمی نہیں پیدا کر سکتی ہیں. میں جب اس دنیا میں آیا ہوں تو جاؤں گا ایک دن. اللہ مجھے اگر شہادت کا رتبہ دے گا تو اس سے بڑی میری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. اور اللہ زندہ رکھے گا تو بے باک طریقے سے مظلوموں کے حق کے لیے لڑتا آیا ہوں اور لڑتا رہوں گا. میری نظر میں کوئی حکومت ہے، اگر حکومت غلط کام کرے گی تو بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا مجھے اس بات کا حق دیتی ہے کہ میں غریب اور مظلوموں کے حق کے لیے لڑوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ظلم ختم ہوگا، یاد رکھو. آپ امید سے رہو، ظلم ختم ہوگا. کسی شاعر نے اچھا کہا تھا، ساحر لدھیانی نے کہا تھا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. مگر جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، ظلم کی رات زیادہ نہیں ہوتی ہے، ظلم کی رات زیادہ لمبی نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی انصاف کا سورج نکلے گا، انصاف کا سورج نکلے گا اور سب پر چمکے گا. یہ ظلم کی اندھیری رات ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہیے. بہت بہت شکریہ.